گاڑی جل گئی، قرآن محفوظ رہا۔ اب ہم ایک ایسا واقعہ نقل کرتے ہیں جس سے قرآن کی عظمت و شان اور اس کا منجانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بلوچ ریجمنٹ کا ایک ٹرک ڈرائیور اسلحہ و بارود سے بھرا ہوا ایک ٹرک غلطی سے دشمن کے علاقے میں لے گیا۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ٹرک کو گولیوں کی بوچھاڑ میں ہی واپس موڑ لیا اور اس کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ ٹرک کو بحفاظت پاک سرزمین پر لے جائے۔ اسی اثناء میں ٹرک دشمن کے ایک گرینڈ ٹرک کو جا لگا، جس سے ٹرک کو آگ لگ گئی۔ اسلحہ و بارود نے تباہی پھیلا دی اور ٹرک بھی جل گیا۔ بعد میں ایک سکھ میجر فوج کے پاس قرآن حکیم کا ایک نسخہ لے کر آیا۔ اس کے بقول ٹرک کے بونٹ میں سے قرآن مجید کے 2 نسخے صحیح سلامت برآمد ہوئے، یعنی پورا ٹرک تو جل گیا لیکن خدا کی حکمت سے کتاب اللہ کے نسخے محفوظ و مامون رہے۔ ان میں سے ایک نسخہ بما ترجمہ کا تھا، جسے سکھ میجر نے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ اس کا مطالعہ کرے، اور دوسرا نسخہ پاک فوج کے حوالے کر دیا۔ یہ نسخہ اب بھی بادشاہی مسجد لاہور کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے، جسے بلوچ ریجمنٹ نے پیش کیا تھا۔ انگریز پر قرآن سننے کا اثر۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں رامپور کی جیل میں تھے۔ جیل میں دانے دیے گئے کہ ان کا آٹا پیسو۔ کہا گیا کہ عطا اللہ تو باغی ہے، اس لیے تیری یہی سزا ہے کہ تو آج چکی پیس۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے مزہ آیا، میں نے رومال اتار کر رکھ دیا، وضو کر کے بسم اللہ پڑھ کے میں نے چکی بھی پیسنی شروع کر دی، سورہ یاسین کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو سوز سے اور آواز سے پڑھا تو سپر انٹینڈنٹ جیل کے قریب تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر آیا اور قریب آ کر روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور جیل کا دروازہ کھلوا دیا۔ کہنے لگا، عطا اللہ تجھے تیرے نبی کی قسم، بس کر، اگر تو نے 2 آیتیں اور پڑھی تو میرا جگر پھٹ جائے گا۔ آخری قصہ ایک پائلٹ کا ایمان۔ پاکستانی فضائیہ کے ایک بمبار پائلٹ کو گردے میں اکثر درد رہا کرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے بار بار آپریشن کا مشورہ دیا، مگر وہ ملک پر جنگ کے بادل دیکھ کر آپریشن سے بچتا رہا کہ 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے حملہ کر دیا۔ فضائیہ کے عملے کو معلوم تھا کہ فلاں پائلٹ درد گردہ سے بدحال ہو جاتا ہے۔ ایسے غیر یقینی پائلٹ کے ساتھ جنگ کے دوران کوئی بھی شخص نیویگیٹر بننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے جذبے کو دیکھ کر ایک نوجوان تیار ہو گیا اور یہ بھارتی ٹھکانوں پر بمباری کرنے جاتا رہا۔ گردے کے درد سے بچنے کے لیے پرواز سے پہلے اور دوران اور واپسی پر وہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا رہا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ 17 روز جنگ کے دوران اسے ایک مرتبہ بھی گردے میں تکلیف نہیں ہوئی، اور جب امن چین ہو گیا تو اس کا آپریشن ہوا۔ دونوں گردوں میں سے 19 پتھریاں نکالی گئیں۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا 19 پتھریوں والے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی جسمانی مشقت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کی شفا کی برکت سے یہ شخص دوسروں سے زیادہ سرگرم رہا اور دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں اس کی کارگزاری تندرست ساتھیوں سے کم نہ رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو مضبوط کرتا ہے۔